اپنے پینلسٹ کی جانب بڑھتے ہیں. نیر صاحب, آپ سے ایک چیز جو میں جاننا چاہتی تھی, بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے, لیکن چلے معذرت اس چیز کے لیے بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مختلف شہروں سے اپڈیٹس بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ. نیر صاحب, ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہر انتخابات میں کہ جو ذات برادری پر ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, بلکہ اکثر برادریاں اپنے لوگوں کو خاص طور پر اکٹھا کرتی ہیں ووٹ کاسٹ کرنے لے جانے کے لیے. کیا باہر کے ملکوں میں بھی اس طرح کے ٹرینڈز ہوتے ہیں؟ وہ تو میرا خیال روز صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. ایسا کہیں بھی ٹرینڈ نہیں پایا. پاکستان میں اور ہندوستان کے کچھ صوبوں میں دور دراز وہاں یہ ٹرینڈ ہے. پاکستان میں یہ پرابلم برادریوں سے زیادہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے پیدا کی ہیں, جنہوں نے اپنے اندر اتنی میچورٹی پیدا نہیں کی کہ اپنے عام ورکر کو الیکشن میں لے آئیں. یہ الیکٹیبلز کی الیکٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں اور ان کے برادری کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں, پھر یہ پینل بناتے ہیں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس. کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ میں برادری سسٹم کا ایک رول ہے. ہر سیاستدان اپنے آپ کو اس کا اسیر پاتا ہے. جب یہ اپنے اندر انٹرنل مینجمنٹ کرتے ہیں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی, تو برادری فیکٹر کو پیش نظر رکھتے ہیں. سندھ میں ذمہ دارہ فیکٹر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے, وڈیروں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے, وڈیروں کو ملایا جاتا ہے. جیسے ایک دو ٹربل سپاٹس تھے سندھ میں, تو زرداری صاحب نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ میر فیملی کو آپس میں ان کی بھی ریکنسلیشن کروائی, اور وہ حصہ جو جے ڈی اے کا ایریا آف انٹرسٹ تھا تو وہاں وہ زرداری صاحب نے حمایت حاصل کر لی. اس طرح سے بڑی جماعتوں کے لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے اس انداز میں. جماعتیں اپنی سوچ تبدیل کریں گی تو عوام بھی سوچ تبدیل کرنے میں مجبور ہوں گے. جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اس تصور میں مبتلا پائیں گی اور یہی طریقہ کار اختیار کریں گی کہ اس برادری کے آدمی کو ووٹ ٹکٹ دینا ہے, اس برادری کے آدمی کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہر کانسٹیٹوئنسی میں پینل بناتے وقت ہر کینڈیڈیٹ کی انفرادی قوت کو دیکھا جائے گا. جماعت اپنی جماعتی حیثیت کو کم دیکھتی ہے اور کینڈیڈیٹ کی انفرادی حیثیت کو زیادہ دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں تقریباً مقابلے انہی روایتی امیدواروں کے درمیان ہوتے ہیں. آپ اٹک سے لے کے راجن پور تک دیکھ لیں, وہی تقریباً روایتی امیدوار ہیں. ایک لاہور شہر کو نکال دیں, فیصل آباد سٹی میں بھی روایتی امیدوار اس بار ہیں. بالکل ایسے. تو کوئی شہر خالی نہیں ہے, کوئی گاؤں خالی نہیں ہے جو ان روایتی, اور یہ روایتی امیدوار پیدا کرنے میں برادری سسٹم کا ایک رول ہے. سیاسی جماعتوں کو لوگوں میں شعور بڑھانا چاہیے, اویئرنیس بڑھانی چاہیے, اور اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ سیاسی جماعت اپنے اس شخص کو بھی منتخب کروانے کی صلاحیت رکھے جس کا برادری کا سائز کم ہو. نہیں سب برادری کے علاوہ موروثیت بھی ایک بہت بڑا برادری سسٹم ہی موروثیت کو جنم دیتا ہے نا, کہ ایک فیملی کے لوگ ایک ایریا میں 20,000 25,000 آباد ہیں, اس میں جو بڑے گھر کا بندہ ہوگا وہ اس برادری کا سربراہ بن جائے گا, وہ پھر اپنا ووٹ بینک کہلاتا ہے. میں اگر ایک مثال دے دوں, اس وقت پتہ نہیں دینی مناسب ہے یا نہیں, مثلا شجرا منصب ہے ننکانہ صاحب میں, ان کی برادری کا ایک ووٹ بینک ہے. ان کے والد صاحب اس ووٹ بینک کو انہوں نے ساری عمر ریٹین کی, اب 60 سے, تو اس ووٹ بینک کو آج بھی شجرا منصب بھی ریٹین کر رہی ہے. موروثیت وہیں سے آتی ہے کہ جو ووٹ بینک کو ایک کینڈیڈیٹ بناتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, اس کو آگے اس کا بیٹا یا بیٹی ریٹین کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ملتان کے حلقوں کی مثال لے لیں کہ قریشی صاحب فیلڈ میں نہیں ہیں, ان کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں. بالکل. یسر رضا گیلانی صاحب اپنے تینوں بیٹوں سمیت, گیلانی فیملی پوری جو ہے نہ پوری, یہی ہم لوگ, یہ اب یہ کسی سیاسی جماعت میں چھوٹے لیول پر نہیں ہیں یہ لوگ, صحیح, یہ لوگ آلموسٹ نمبر 2 ہیں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں. ہاں بالکل. اور گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں, سینئر لیول پہ جو ہے یہ چیز, سینئر موسٹ لیول پہ. اگر سینئر موسٹ لیول پہ بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں سے آگے کوئی نہ جائے اور ہمارے بچوں کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے, کوئی اور مستحق نہیں ہے, تو پھر ہم عام آدمی سے کیا گلا کرتے ہیں, ہم عام آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ برادری سسٹم کے پیچھے نہ جائیں. میرا شکوہ یہ ہے کہ برادری سسٹم کے پیچھے عام آدمی نہیں جاتا, ہماری بڑی سیاسی جماعتیں جاتی ہیں جو یہ کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاتی ہیں. ان کے پاس میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے باقاعدہ سرویز کروا کے رکھے ہوئے ہیں, انالیسز کروا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کس انتخابی حلقے میں, اور اس میں ہمارے مہربان بھی کردار ادا کرتے ہیں جو یہ اپنی رپورٹس بناتے ہیں, ایویلیویشن رپورٹس یا پروفائل بناتے ہیں یا لو ڈاؤن بناتے ہیں, تو اس میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اس حلقے میں اتنے جٹ ہیں, اتنے ارائی ہیں, اتنے راجپوت ہیں. صحیح, یہ مین سینٹرل پنجاب. اسی طرح سے ذمہ دارہ ووٹ بینک جو ہے, یہاں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے معاملے میں لوگ اتنا زیادہ پریجوڈس رکھتے ہیں
کہ ابھی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو خود کو انٹیلیجنشیا کی اور بڑی پروگریسو جماعت سمجھتی تھی، انہوں نے اسی شہر میں 2 MP کے کینڈیڈیٹس نے خود امیدوار نہیں بن سکے اپنی کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے، تو انہوں نے کسی حلقے کے سیاسی کارکن پہ اعتماد نہیں کیا، ان کی بیگمات جو ہاؤس وائفز ہیں جنہوں نے کبھی بطور پولیٹیکل ورکر کام نہیں کیا کبھی بھی، صحیح، وہ امیدوار ہیں آج اس شہر سے۔ چلیے اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہوتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، جیسے کپل تھا جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ، وہ کینڈیڈیٹ اب نہیں ہیں اپنی وجوہات کی وجہ سے، لیکن اگر وہ دونوں الگ الگ حلقوں میں بھی امیدوار ہوتے تو وہ ایک ایکسیپٹیبل فینومینا تھا۔ لیکن لاہور میں پولیٹیکل پروفائل تھا ان کا، ایسے ہیں کہ 2 بیٹے کو چھوڑیں 2 ہاؤس وائفز ہیں، بالکل ہاؤس وائفز، ڈے 1 سے وہ باہر نہیں نکلی۔ صحیح صحیح، آج کمپین ختم ہو گئی ہے، جی ہاں، آغاز سے لے کے انجام تک، ہاں، لیکن وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک حلقہ وہ ہے جہاں لاہور کی ایک قادور شخصیت الیکشن لڑ رہی ہیں، میاں اظہر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ایک حلقہ میں دوسری قادور شخصیت الیکشن لڑ رہی ہیں، اگرچہ دوسری جماعت سے ان کا تعلق، وہ حمزہ شہباز ہے۔ بالکل، ان کے حلقے میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کی آزاد امیدوار، ایک پی او کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کسی نے مطلب جو دستیاب نہیں ہے عوام کے لیے، انہوں نے اپنی بیگم کو دیا ہوا ہے۔ قمر دلشاد صاحب، یہ مسئلہ تو ہماری سیاست میں شاید نہ کیا حماد اظہر کے حلقے میں کوئی اور سیاسی کارکن نہیں ہے؟ کیا میاں اظہر کے حلقے میں کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے؟